السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ مشاہدین کرام، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ان دنوں ہندوستان کے مشہور صوبہ اتر پردیش کے بعض ضلعوں کے اندر، اضلاع کے اندر، جیسے ڈسٹرکٹ بلرام پور ہے، سدھارتھ نگر، بستی اور گونڈہ، ان دنوں ان علاقوں میں زبردست سیلاب ہے اور بلرام پور وغیرہ کے ڈسٹرکٹ بلرام پور وغیرہ کے بعض گاؤں، بلکہ بیشتر گاؤں جزیرہ اور ٹاپو بن گئے ہیں اور کچھ گاؤں جزیرہ نما بن گئے ہیں۔ اکثر گاؤں کے اندر سارے گھروں میں پانی، سیلاب کا پانی گھس گیا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بہت بڑی پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ بلکہ کہنے والے کہتے ہیں کہ سن 69 کے بعد یہ اتنا بڑا سیلاب آیا ہے اور اوپر سے بارش اور نیچے سے بارش کے پانی، گھاگھرا، راپتی، بڑھ راپتی اور ساری نہریں اور سارے نہریں وغیرہ، ندیاں وغیرہ ابال کھا گئی ہیں۔ مچھلی کی زراعت کرنے والے، مچھلی پالن کرنے والے لوگوں کی مچھلیاں آزاد ہو کر ان کے تالابوں سے نکل رہی ہیں اور کھیتیاں سب کی مکمل طریقے سے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ جبکہ دھان کا موسم تھا، چاول کا موسم تھا اور بعض دھان کٹنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لگی لگائی کھیتیاں جو کافی بھرتی کے خرچ کے بعد لگی تھیں اور کاٹنے کا وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالی نے اتنی بڑی آزمائش میں بہت سارے لوگوں کو ڈال دیا اور سب حیران اور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جس سے بھی فون کرو، مولانا دعائیں کریں، اللہ یہ بادل چھاٹ دے، یہ غم و فکر دور کر دے۔ بعض لوگ تو فون کرتے، مولانا یہی دعا کیجئے کہ اللہ جان بچا دے۔ گھروں میں پانی ہے، بہت سارے گھروں کے فرنیچر کے سامان، خوردنوش کے سامان خراب ہو چکے ہیں۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ چھت نہیں ہے، اگر نیچے پانی اور زیادہ ہو گیا تو بیچارے کہاں زندگیاں گزاریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں گے اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، اللہ یہ بلا ٹال دے اور اس کے اندر صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک لمحے فکریہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اوپر سے بارش اور نیچے سے زبردست سیلاب، کھیتیاں تباہ، یہاں تک کہ چرند و پرند بھی کافی پریشان ہیں۔ بہت سارے جانور مر گئے، بہت سارے لوگ پانی کے گھاٹ اتر گئے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ آخر یہ کیوں؟ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کا امتحان لے رہا ہے کہ دے کر کے فوراً چھین لیا کہ ہمارا مومن بندہ کس حالت میں وہ صبر کرتا ہے اور کس طرح رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور یا تو یہ عذاب الہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم بہت پریشان ہیں، پورے بلرام پور والے، پورے سدھارتھ نگر والے، پورے گونڈہ والے، پورے بستی والے، یا بہت سارے وہ علاقے
جہاں سیلاب زبردست ہے، بہت خطرناک ہے، ہر ایک حیران و پریشان ہے، نل میں پانی نہیں، ٹوائلٹ سب کے بھر گئے ہیں۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، حزن و ملال، غم و فکر تمہیں پہنچتی ہیں، لائق ہوتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے بد کرداریاں ہیں، تمہاری بدعملیاں ہیں، اللہ رب العالمین سے تمہاری دوری ہے، شریعت اسلامیہ کے احکام و فرائض پر عمل کرنے کے بارے میں تمہارے اندر کی لاپرواہیاں ہیں، جس کا ہلکا سا جھٹکا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری لغزشوں کو، بہت ساری کمیوں کو، بہت سارے سیئات کو، بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دنیا ہی کے اندر دینا شروع کر دے تو کسی چوپائے کو اس زمین پر روزی نہیں ملے گی۔ اب آپ سمجھیے اور غور کیجئے کہ یہ اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی تباہی آنے کی وجہ کیا ہے؟ مومن بندوں کے لیے تو امتحان ہے، اللہ انہیں صبر دے گا اور ان کی زبان پر شکر رہے گی، لیکن اکثر لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ طوفان نوح کی طرح سیلاب، اور عقل کام نہیں کرتی، سارے جتن سب کے خراب ہو رہے ہیں۔ بند کتنا باندھیں گے، کتنا مچھلیوں کو روکنے کے لیے جال لگائیں گے، کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے اور اتنی بڑی پریشانی عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ڈالا ہے۔ ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے ان اضلاع کے لوگوں میں سے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن ذرا ہم اپنے گریبانوں کو دیکھیں، کیا ہم اللہ کے مکمل حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر نمازوں کی پابندی ہے؟ کیا ہم رزق حلال تلاش رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے سچی ہی باتیں نکلتی ہیں؟ کیا ہم کہیں بولتے ہیں تو حق ہی بولتے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ آج تو حال یہ ہے کہ اتنا بڑا عذاب ہونے کے باوجود لوگ چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں، کھیتیاں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ شرک کے بازار ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے تلسی پور کے اندر، جو ڈسٹرکٹ بلرام پور کا ایک مشہور شہر اور قصبہ ہے، ایک ایسی بدعت، عید میلاد النبی کی بدعت، جس کا جو جلوس نکالا گیا، ایسے انداز سے، ایسے خرافات کے ساتھ نکالا گیا کہ شیطان بھی اس پہ شرمندہ ہو جائے۔ انسان تو چھوڑیے، کفر تو چھوڑیے، یہ مسلمانوں کا رویہ ہے۔ نہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، نہ ہمارا عمل صحیح ہے، نہ ہمارے اخلاق صحیح ہیں، نہ ہمارے معاملات صحیح ہیں، نہ ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو آخر یہ کیا ہوگا؟ یہ تو دنیا کے اندر یہ سزا ہے، یہ دنیا کے اندر یہ عذاب ہو۔ یعفو عن کثیر، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خطاؤں کو، بہت ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آخرت میں کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ آج اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے زندہ تو ہیں، دونے والا خوراک مل تو رہا ہے، سیلاب ہی کا پانی پی تو رہے ہیں، لیکن اگر یہی ہمارا حال بدعملیوں کا رہا، بد کرداریوں کا رہا، بے ایمانیوں کا رہا، اور اسی طرح کے ہمارے معاملات رہے، تو آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ مسلمانوں، یہ ان سارے بلاؤں سے، ان ساری مصیبتوں سے، ان ساری پریشانیوں سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب ہم اللہ کو اپنا مان کر اللہ کو مان لیں اور اللہ کی مان لیں، جب ہم اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں اور اپنے رسول کی مان لیں۔ دیکھ لیجئے ابھی سیلاب اتنا ہی ہے کہ کھیتیاں تباہ ہوئی ہیں، بہت سارے گاؤں کے گھروں میں پانی آ گیا ہے، پریشان ہے۔ ابھی اتنا، اگر اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹیں گے، تو کہیں یہ پانی اور نہ بڑھ جائے اور طوفانی نہ ہو جائے، سونامی کی شکل نہ اختیار کر لے
اور تباہی و بربادی کا سامان اس طرح نہ ہو جائے کہ لاکھوں کروڑوں کی لاگت لگا کر کے اپنے جو مکانات آپ نے بنایا ہے، فرنیچر کا جو سامان آپ نے رکھا ہے، آرام و آسائش کا جو سامان آپ نے اپنے گھروں میں رکھا ہے، کہیں یہ بھی تباہی کے دہانے پہ نہ پہنچ جائے، تباہ نہ ہو جائے، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی دنیاوی محنت بالکل اکارت نہ ہو جائے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ سوچو، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنی رحمت کی وجہ سے تمہارے بہت سارے قصور کو، تمہاری بہت ساری غلطیوں کو، ہماری بہت ساری خطاؤں کو، بڑی بڑی غلطیوں کو جس کو ہم دانستہ طور پر، شعوری طور پر ہم کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے ہم کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ابھی چھما کیے ہوئے ہے، ابھی پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ سویر، اللہ کا معاملہ کن فیکون ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سیلابی طوفان سے ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں۔ ساری حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آج دیکھیے اتنا ہونے کے باوجود آج ہم نمازوں کی طرف پلٹ رہے ہیں، نماز اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں، ہمارے اندر جو کفر اور شرک اور بدعت ہے اس سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اوپر اللہ کے بندوں کے واجب حقوق ہیں ہم اس کو لوٹا رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں۔ واقعی آج ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں، کتنے بد احساس ہو گئے ہیں کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں، ہم پریشانیوں سے دوچار ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی، ہمارے جانور تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی سیلاب کے نظر ہو گئے، ان کی ساری محنتیں اکارت ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ کب آنکھ کھلے گی؟ جب ملک الموت آ جائیں گے روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اللہ کے واسطے توحید کو اپناؤ، شرک سے توبہ کرو، سنت رسول کو اپناؤ، اور بدعت و خرافات سے توبہ کر لو، اور بدعملیوں سے توبہ کر لو۔ نماز کے پابند ہو جاؤ، زبان کو مومن زبان بنا لو، آنکھ کو مومن آنکھ بنا لو، کان کو مومن کان بنا لو، ہاتھ پیر اور جسم کے سارے اعضاء کو مومن بنا لو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے جس کے اندر جو کرنا چاہے کر لیں، آزاد ہیں ہم، چاہے اللہ کو راضی کر لیں چاہے اللہ کو ناراض کر لیں۔ چنانچہ خاص طور پر ہم سارے مسلمانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ اپیل کہیں گے کہ اپنے اپنے بد کرداریوں سے، بد عملیوں سے، بد عقیدگیوں سے توبہ کریں، اور اپنے بدعملی سے توبہ کر کے اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے معاملات کو سدھاریں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے دور ہونے کی دعا کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے، ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اور لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ رب العالمین یہ سیلاب کے شکل میں جو عذاب کے طور پر یا کسی بھی طرح سے جو تو نے بھیجا ہے، رب العالمین تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اے رب العالمین، ہم تیری رحمت کا واسطہ دے کر، تیری مغفرت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس سیلاب کو ختم کر دے، اور لوگوں کی کھیتیاں جو تباہ ہو گئی ہیں، رب العالمین تیری قدرت سے بعید نہیں ہے، تو ان کو مردہ کرنے کے بعد پھر سے زندہ کر کے ہم سب کے روزی روٹی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہماری فصلوں میں روح پیدا کر دے، اور اللہ رب العالمین ہر زمینی اور آسمانی آفتوں سے بچا اور سارے مسلمانوں کو اپنی طرف پلٹا لے۔ اے رب العالمین تو ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمارے زندوں کو ہدایت دے، اور ہم لوگوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ، مسلمانوں آنکھیں کھول لو۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ عذاب سے دوچار کرے گا، اور آخرت میں تو اس کا پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ تمہارے اوپر تو تمہارے بھائیوں کا حق ہے، مسلمان بھائیوں کا حق ہے، واجب حق ہے، جس کے ادا کیے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ چاہے یہاں ادا کرو یا آخرت میں ادا کرو، اس کو ادا کر دو۔ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگیاں گزارو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، وہی یہ مصیبت لایا ہے، وہی اس مصیبت کو دور کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی اور گمراہ راستوں سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن ما یجازی بہ عبادہ الصالحین۔